میں یہاں بیٹھے ہوئے کسی نے کہا تھا نا کہ میرے ماضی کے ایسا سبز لمحوں پلٹ آؤ کہ تنہا رہ گیا ہوں. ان لوگوں پہ میری نظر جا رہی تھی جو پاکستان میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ پیدا ہی حکمرانی کے لیے ہوئے ہیں, یہ کبھی جائیں گے نہیں. ان میں وابڈا چیف سے لے کے سی ڈی اے کے چیف تک, ان میں آرمی چیف سے لے کے عدلیہ کے چیف تک, اور ان میں پروونشل ایگزیکٹو چیف سے لے کے مرکز کے چیف تک کوئی ایسا عہدہ نہیں جس کو جب کوئی کام نہیں آ سکتا, نہ عہدہ, نہ رتبہ, نہ پینشن, نہ گھر, نہ سرکاری دیے ہوئے نوکر, وہ وکیل کے دروازے پہ آ کے اس کا در کھٹکھٹاتا ہے اور منمناتا ہے اور مدد مانگتا ہے وکیل سے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بڑا لمبا عرصہ لگا کے میں اس کمیٹی کا واحد ممبر ہوں جو اس کنونشن میں موجود ہوں, جنہوں نے بڑا لمبا عرصہ لگا کر اس کو جب پہلی بار ملٹرائز کر کے ایک نام ڈالا گیا, وہ نام نکالا تھا. وہ نام نہیں رہ سکا کانسٹیٹیوشن کے اندر. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی بھی متوازی عدلیہ قائم نہیں کی جا سکتی. یہ کانسٹیٹیوشن کے بنیادی سٹرکچر کے خلاف ہے, اور یہ عدل کے بنیادی تصور کے خلاف ہے. اس وقت کانسٹیٹیوشن کے اندر سے متوازی عدلیہ پیدا کی جا رہی ہے. اس کو وکیل کبھی قبول نہیں کرے گا, اس کو بار کبھی قبول نہیں کرے گی, اور مجھے یقین ہے اپنے باضمیر ججز پر کہ ان کا ضمیر بھی خاموش نہیں رہے گا. وہ بھی تماشائی بن کے یہ تماشا نہیں دیکھیں گے. میں یہ بات دو ججمنٹس کی اسٹرینتھ کے اوپر ججوں والی کر رہا ہوں. پہلا یہ کہ انہوں نے این آر او اڑا دیا تھا. دوسرا یہ وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے لیے گیا, این آر او اڑ گیا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایکٹ 2010 متفقہ پاس ہوا. آئی واز پارٹ آف دیٹ کمیٹی. اس میں 5 وزرائے قانون بیٹھے ہوئے تھے. ایس ایم ظفر صاحب مرحوم تھے, اس میں خالد رانجھا تھے, اس میں وسیم سجاد تھے, اس میں فاروق نائب تھے. یہ سارے لوگ موجود تھے. مشورے کے بعد بھی جو بنا تھا اس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارلیمنٹ کو ریٹرن کر دیا تھا, اور اس کے نتیجے میں 19ویں آئینی ترمیم کرنی پڑی تھی. مثالیں موجود ہیں. مجھے یقین ہے اگر کوئی چھک مارے گا, اگر کوئی شبخون مارے گا, اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کو ملٹرائز کرے گا تو اس ملٹرائزیشن کی کوئی عمر نہیں ہوگی. بات دور نہیں ہے تاریخ, جس تاریخ کے بعد تاریخ بدلنے والی ہے. میں یہاں رک جاتا ہوں, اس سے آگے نہیں کہتا. آپ سارے سمجھدار ہیں. دوسرا نقطہ, کیا ترمیم ہے. ہمارے دوست کامران مرتضیٰ کے پاس جا کے کہا جاتا ہے کہ مسودہ نہیں ہے میرے پاس. پارلیمنٹ کو کمیٹی بنا کے جو ساری پولیٹیکل پارٹیز کا پارلیمنٹری گروپ بٹھایا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں مسودہ نہیں ہے ہمارے پاس. اور 3 ریاست کے ذمہ دار کہتے ہیں ایک کی کیا بات کرتے ہیں, کوئی 4-5 مسودے گھوم رہے ہیں. میں وارن کرنا چاہتا ہوں جو یہ مس ایڈونچر کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں. پاکستان کے پاس نہ کوئی شخص ہے نہ کوئی ادارہ ہے. سارے ادارے شامل کر کے میں کہہ رہا ہوں, کسی کو کوئی استثناء نہیں ہے جو پاکستان کو متحد رکھ سکے. اگر کوئی رکھ سکتا تو جس دن ہم نے ڈھاکہ میں بھارتی فوج کو لکھ کے قائد اعظم کا پاکستان اس کے حوالے کیا تھا, اس دن بنگلہ دیش کا کوئی نام دنیا کے نقشے پہ اقوام متحدہ کے ریکارڈ پہ موجود نہیں تھا. اس لیے یاد رکھو
صرف ایک چیز ہے جس پہ قوم متحد ہے، اور وہ نوشکی سے لے کر نوشہرہ تک، کہوٹہ سے لے کر کوئٹہ تک، اور کراچی سے لے کر خیبر تک قوم متحد ہے، اور وہ ہے پاکستان کا متفقہ اسلامی جمہوری فیوچرسٹک آرگینک کانسٹیٹیوشن آف 1973۔ اس میں اس طرح کا کوئی پیچ لگانا والا ہمیں قبول نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ اور آخری نقطہ، پھر میں فلسطین پہ 2 منٹ لوں گا۔ ہونے کیا جا رہا ہے؟ 5 چیزوں پہ غور کرنا وکلا، خواتین و حضرات۔ سب سے پہلے رٹ اڑائی جا رہی ہے۔ ہائی کورٹ کے پاس اگر رٹ نہیں ہوگی تو جنرل تجمل والا کیس بھی نہیں چل سکے گا، جنرل عباسی والا کیس بھی نہیں چل سکے گا۔ جن کو بند کمروں کے پیچھے اونچی دیواروں کے نیچے بغیر کسی وکیل، بغیر کسی دلیل، بغیر کسی عدالت کے سزا دی جاتی ہے، وہ ججمنٹس بھی چیلنج نہیں ہو سکیں گی۔ میں سارے محکموں کو کہتا ہوں، جب پچھتاؤ گے اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو پاکستان کی سول سروس ہے اس کے لیے رٹ کا راستہ بند ہو گیا، تو جو ہم ان کو انجنکٹیو آرڈرز لے کے دیتے تھے، جو ریسپائٹ لے کے دیتے تھے، جو ریپریو لے کے دیتے تھے، جو ان کو سٹے لے کے دیتے تھے، وہ ختم ہو جائے گا۔ رٹ کوئین آف انگلینڈ کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، پاکستان میں آئی تو کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن بنی۔ 5 ہائی کورٹس سب اپنی اپنی ہمت کے مطابق، اپنے اپنے شعور کے مطابق رٹ کے ذریعے سے لوگوں کو اس وقت فائدہ دے رہے ہیں۔ پاکستان کے روکنے والے سارے گن لیں، 35-40 لوگ ہوں گے جو یہ انجینئرنگ اور کانسٹیٹیوشن کی ریورس انجینئرنگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن پاکستان کی سروسز میں سے، خواہ وہ پروونشل سروسز ہوں، لوکل اینڈ اسپیشل لاز والی ہوں، یا سینٹرل سروسز ہوں، سب کے لاکھوں لوگوں کے لیے 5 ہائی کورٹس میں رٹ کا دروازہ بند ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہم قبول کسی صورت میں نہیں کریں گے۔ رٹ ہے، رٹ رہے گی، رٹ چلے گی، کانسٹیٹیوشن کی رٹ چلے گی۔ دوسرا نقطہ، کیا کیا جا رہا ہے؟ مت پوچھو کون اغوا ہوا، کس نے اغوا کیا، اغواکار کا نقاب مت اتارو۔ یہ میں آپ کو ایسنس بتا رہا ہوں۔ یہ دوسری کوشش ہو رہی ہے، اور تیسری کوشش جو ہو رہی ہے وہ میں سب کو محب وطن سمجھتا ہوں، اور خود اپنے لیے مجھے کوئی سرٹیفکیٹ کسی سے نہیں چاہیے، خاص طور پہ کسی محکمے سے نہیں چاہیے کہ میں کون ہوں۔ میرے اجداد کی 8 نسلوں کی یہاں پاس قبریں ہیں، یہاں سے 40 منٹ کی ڈرائیو پہ۔ لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ بات کہ یہ پیکج جو کسی اندھیری کوٹھڑی کی کالی فائل کے نیچے پڑا ہوا ہے، یہ پاکستان کی فیڈریشن کے اوپر حملہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے بنیادی سٹرکچر کے اوپر حملہ ہے، اور سب سے بڑھ کے جو یہ کرنے جا رہے ہیں یہ ان کی طرف سے اپنے اوپر خودکش حملہ ہے۔ خودکش پہلے خود مرتا ہے، پھر دوسروں تک چھرے جاتے ہیں، شارپنر جاتے ہیں، سپرنکلر جاتے ہیں، سپلنٹرز جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کھیل نظام عدل کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرے گا۔ اس کو ہم بہت سنجیدہ لے رہے ہیں۔ میں آپ کو آخری ایک لائن بتاؤں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے۔ میں اس موقع پہ جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی جس نے 2 کانسٹیٹیوشن 2 سال میں بنائے، اس کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حفیظ بھی زیادہ قانونی کمیٹی کے سربراہ تھے،
اللہ ان کے درجات بلند کرے. ملتان والے صاحبزادہ صاحب ینگ سپیکر تھے, اللہ ان کے درجات بلند کرے. شیخ حسن کے گرائیں میرے انکل ملک جعفر ایڈوکیٹ اس کمیٹی میں موجود تھے ایز ینگ لائر. سب سے مشورہ ہوا جب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ بنا رہے تھے, میں نے چیمہ صاحب کو بلایا, قاضی بابر صاحب کو بلایا, علیم کو میں نے بلایا, میں نے شورش کو بلایا, وکلا کے نمائندے بلائے. ہم نے ان سے بات کی, پاکستان کے سارے وکیلوں کے نمائندے بلائے, ہم نے ان سے بات کی. یہ کیسی ترمیم ہے؟ آپ کہیں انجمن بہبودی مریضاں نیا ضلع ہے مری کا وہاں میں بنانا چاہتا ہوں, ڈاکٹر اس میں شامل نہیں ہوگا, نرس اس میں نہیں بیٹھے گا, اس میں مریض نہیں ہوگا, اینڈ یوزر اگر نہیں ہوگا تو اینڈ یوزر ہمیں, اینڈ لوزر ساری قوم ہو جائے گی. اس نقصان سے آپ سب کو مل کے روکنا ہوگا. اور یہ صرف وکلا کا مسئلہ نہیں ہے, میں پاکستان کے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں, آپ کی زندگیاں عجیرن بنیں گی. وکیل بھی اغوا ہوتے ہیں, وکیل بھی زخمی ہوتے ہیں, وکیل بھی گرفتار ہوئے جس کی میں مذمت کرتا ہوں, لیکن جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. شاباش ہے جسٹس کیانی کے بینچ کو, جو اتنے لمبے عرصے سے لگے ہوئے ہیں, پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں ہیں, ہر تاریخ پہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں. اور 3 حرف بھیجنے چاہیے اس کمیشن کے اوپر جو بلوچستان کے گمشدہ افراد کو ڈھونڈنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, تنخواہیں لے رہا ہے, گاڑیاں چلا رہا ہے, سرکاری وسائل خرچ کر رہا ہے. نتیجہ ندارت. ظلم کی بات ہی کیا, ظلم کی اوقات ہی کیا, ظلم پھر ظلم ہے آغاز سے انجام تلک. غزہ اور غزہ کے مجاہدوں تمہیں سلام, فلسطین اور فلسطین کے مجاہدوں تمہیں سلام. حسن نصر اللہ شہید, شہید فلسطین, شہید اسلام, تجھے سلام. ایران تیری قیادت کو سلام, حوثی تیری قیادت کو سلام, اور ایک ایک شخص جو ان کے ساتھ کھڑا ہے اس کو سلام. میں نے ایک سوال آپ کے پاس چھوڑنا ہے. کتابیں کھولیے گا, دیکھیے گا, کوئی ایسا ملک ہے, مثال شروع کریں آپ, وہ ملک جو تشدد, ظلم, بمباری, فورس بام وہ سپلائی کرنے کے ملزم ہیں. ان کے ہاں لاکھوں لوگ روز سڑکوں پہ نکلتے ہیں. یہاں سینیٹر مشتاق کچھ لوگوں کو لے کے نکلے تھے, پرچے کیا ہوئے؟ فلسطین کا پرچم لے کے باہر نکلا ہے. پرچے کیا ہوئے؟ اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی ہے. یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے, یہ ملک ہمیں کسی نے فتح کر کے نہیں دیا, یہ ملک قائد اعظم نے بنایا تھا. قائد اعظم نے بنانے کے بعد آپ کے حوالے کیا. مجھے اپنی نوجوان نسل جس کی یہاں پہ اکثریت ہے اس سے یہ کہنا ہے کہ آپ کے مستقبل کا سوال ہے کہ پاکستان میں ایکسٹینشنزم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے, دفن کیا جائے, دفع کیا جائے, دور کیا جائے. بہت ممنون ہوں میں اس بار ایسوسی ایشن کا, بار کونسل کا, یہاں کے وکلا کا. اس سے پہلے بھی جب کوئی ذمہ داری آپ نے لگائی میں نے پوری کی. آپ کے ممبر کی حیثیت سے, آپ کے ایک پریکٹسنگ ورکر, لائر, بھائی کی حیثیت سے میں اپنی خدمات, اپنے سارے وسائل اس تحریک کے لیے I put all that on your disposal.